اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام صلح کے لیے فریقین کو اشارہ کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر دو جھگڑا کرنے والوں کی آواز سنی جو بلند ہو گئی۔ واقعہ یہ تھا، ایک آدمی دوسرے سے قرض میں کچھ کمی کرنے اور تقاضے میں کچھ نرمی برتنے کے لیے کہہ رہا تھا، اور دوسرا کہتا تھا اللہ کی قسم میں یہ نہیں کروں گا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور فرمایا، اس بات پر اللہ کی قسم کھانے والے صاحب کہاں ہیں کہ وہ ایک اچھا کام نہیں کریں گے؟ ان صحابی نے عرض کیا، میں ہی ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرا بھائی جو چاہتا ہے وہی مجھ کو بھی پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دو میں صلح کا اشارہ فرمایا، اسی سے مقصد باب ثابت ہوا۔ حافظ نے کہا، ان لوگوں کے نام معلوم نہیں ہوئے۔ باب اس سے نکلتا ہے کہ آپ نے اس شخص کو پوچھا کہ وہ کہاں ہے جو اچھی بات نہ کرنے کے لیے قسم کھا رہا ہے۔ گویا آپ نے اس کے فعل کو برا سمجھا اور صلح کا اشارہ کیا۔ وہ سمجھ گیا اور آپ کے پوچھتے ہی خود بخود کہنے لگا، میرا مقروض جو چاہے وہ مجھے منظور ہے۔ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام میں فوراً ہی آپ کا اشارہ پا کر مقروض کے قرض میں تخفیف کا اعلان کر دیا۔ بڑوں کے احترام میں انسان اپنا کچھ نقصان بھی برداشت کر لے تو بہتر ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن حضرت اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کا قرض تھا۔ ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان کا پیچھا کیا۔ آخر تکرار میں دونوں کی آواز بلند ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے تو آپ نے فرمایا، کعب، اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا جیسے آپ کو کہہ رہی ہوں، آدھا قرض کم کر دے۔ چنانچہ انہوں نے آدھا قرض چھوڑ دیا اور آدھا لے لیا۔ اسلامی تعلیم یہی ہے، اگر مقروض نادار ہے تو اس کو ڈھیل دینا یا پھر معاف کر دینا بہتر ہے، جو قرض خواہ کے اعمال خیر میں لکھا جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے بدن کے 360 جوڑوں میں سے ہر جوڑ پر اس دن کا صدقہ واجب ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، اور لوگوں کے درمیان انصاف کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ یعنی جو صدقہ واجب تھا وہ لوگوں کے درمیان عدل کرنے سے بھی ادا ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ بھی ہے کہ لوگوں کے درمیان انصاف کیا جائے۔ یہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہی ہے جس کے نتائج بہت دور رس ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپس میں میل ملاپ کرا دینے کو نفل نماز اور نفلی روزے سے بھی زیادہ اہم عمل بتلایا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے